کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حالت یہ تھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ خوشی کے آثار نبی کریم علیہ السلام کے چہرے سے عیاں تھے۔ فرمایا جبریل میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، آپ کا رب فرماتا ہے۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ آپ کا رب فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 بار رحمت بھیجوں؟ سبحان اللہ۔ اور اگر وہ آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی رحمتیں پانے کے لیے، اللہ پاک کی بارگاہ سے سلامتیاں پانے کے لیے نیت کیجئے نا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو یہ درود پاک کی برکت سے، درود و سلام کی برکت سے دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، تاریخ اسلام ایسی عظیم شخصیات سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے علم، عمل، تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول اور دفاع عقیدہ اہل سنت میں لا زوال خدمات پیش کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسی ہی ایک درخشاں شخصیت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں، سبحان اللہ، کہ جنہوں نے علم و عرفان کے چراغ روشن کیے، باطل فتنوں کا مدلل تعقب فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کام کیا کہ آج آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں میں تشویش ڈالی جا رہی تھی، جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا فتنہ جب سر اٹھا رہا تھا، اس وقت میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فتنے کا تعقب بھی کیا، اس فتنے کو ختم بھی فرمایا، اور ختم نبوت کا پرچم بلند بھی فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق بھی کمال کا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ مقام اور وہ رتبہ پاتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سنت غیر مؤکدہ رہ جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے نصیب ہوتے ہیں، حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہیں کہ یہ بتانے کے لیے حضور کرم نوازی فرماتے ہیں کہ آپ سنتوں کو نہ چھوڑیں، یعنی سنت غیر مؤکدہ کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے چشم و چراغ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 29 سفر المظفر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس عاشقان رسول مناتے ہیں، اور جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں، اور یہ آج بھی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ جی ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے کی بارگاہ میں آج بھی لوگ بڑی آس لے کر، بڑی امیدیں لے کر اس عقیدے اور اس نظریے سے حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ پاک کے یہ وہ مقبول ولی ہیں کہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب اللہ سے دعا مانگی جائے گی، ان کا وسیلہ پیش کیا جائے گا، تو اللہ اپنی رحمت سے ان کے صدقے میں ہماری دعاؤں پر نظر رحمت فرمائے گا۔ آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر گفتگو کریں گے، آپ کے علم کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کے تقوی پرہیزگاری کی گفتگو ہوگی انشاءاللہ عز و جل، اور
کیا کیا آپ کے کارنامے ہیں اور کمال کے کارنامے، اور بالخصوص جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا کارنامہ ہے انشاءاللہ، اس کو بھی ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ علم دین کا بھی ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ اللہ کے ولیوں کی محبت بھی ہمارے سینوں میں پیدا ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہیں؟ سیدھی طرف بڑھیں تو ہمارے نقیب عارف مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو، آمین آمین ماشاءاللہ۔ حافظ عمر اتاری، مرحبا کہتے ہیں حافظ عمر اتاری کو، بہت شکریہ عمر بھائی آپ کا، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دل کی جانب بڑھیں تو ماشاءاللہ قاسم مدنی، مرحبا، کیسے ہیں قاسم بھائی آپ؟ خیریت سے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماجد رضا مدنی، ماشاءاللہ، کیسے ہیں ماجد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اب مسکرائے کیوں جب میں نے ماجد رضا مدنی کہا ہے؟ آپ کو بھی معلوم، مجھے بھی معلوم ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ جی ہمارے بڑے پیارے مبلغین ہیں، آج منچ پر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین، اس نیکی کی دعوت کو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے، ہو سکے تو جو فیس بک اور یوٹیوب کے ناظرین ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں گے تو اللہ نے چاہا آپ کا ایک شیئر بہت سو تک یہ پیغام بھی پہنچائے گا، اللہ کے ولیوں کی محبت بھی پیدا ہوگی، علم دین بھی حاصل ہوگا، اور بہت کچھ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سیکھنے کا موقع ہمیں ملے گا۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوتا ہے اور کلام بھی سنتے ہیں، ٹاپک پر مبلغین سے ہم گفتگو بھی کرتے ہیں۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے پیغام قرآن سیگمنٹ کا۔ آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہوا کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے۔ ما أصابك من حسنة فمن الله، اے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ وأرسلناك للناس رسولا، اور اے محبوب ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا، وكفى بالله شهيدا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا۔ ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، اور کہتے ہیں ہم نے حکم مانا، پھر جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو ان میں ایک گروہ جو کہہ گیا تھا اس کے خلاف رات کو منصوبے گانٹتا ہے۔ والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، اور اللہ لکھ رکھتا ہے ان کے رات کے منصوبے، تو اے محبوب تم ان سے چشم پوشی کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو،
اور اللہ کافی ہے کام بنانے کو۔ افلا يتدبرون القرآن تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔ وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به اور جب ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا ڈر کی آتی ہے اس کا چرچا کر بیٹھتے ہیں۔ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اور اگر اس میں رسول اور اپنے ذی اختیار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تو ضرور ان سے اس کی حقیقت جان لیتے۔ یہ جو بات میں کاوش کرتے ہیں، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم شیطان کے پیچھے لگ جاتے مگر تھوڑے۔ فقاتل في سبيل الله تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، اور مسلمانوں کو آمادہ کرو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے۔ والله أشد بأسا وأشد تنكيلا اور اللہ کی آنچ یعنی گرفت سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کرا یعنی زبردست سخت۔ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها اور جو بری سفارش کرے اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے۔ وكان الله على كل شيء مقيتا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ إن الله كان على كل شيء حسيبا بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں۔ ومن أصدق من الله حديثا اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا تو تمہیں کیا ہوا کہ منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے اور اللہ نے انہیں اوندھا کر دیا ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال کے سبب۔ أتريدون أن تهدوا من أضل الله کیا یہ چاہتے ہو کہ اسے راہ دکھاؤ جسے اللہ نے گمراہ کیا؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا اور جسے اللہ گمراہ کرے تو ہرگز تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا۔ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو تم سب ایک سے ہو جاؤ، تو ان میں کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑیں۔ فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم پھر اگر وہ منہ پھیریں تو انہیں پکڑو
اور جہاں پاؤ قتل کرو. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا اور ان میں کسی کو نہ دوست ٹھہراؤ نہ مددگار. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. مگر وہ جو ایسی قوم سے علاقہ یعنی تعلق رکھتے ہیں کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے، یا تمہارے پاس یوں آئے کہ ان کے دلوں میں سکت یعنی طاقت نہ رہی کہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. اور اللہ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر قابو دیتا تو وہ بے شک تم سے لڑتے. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. پھر اگر وہ تم سے کنارہ کریں اور نہ لڑیں اور صلح کا پیام ڈالیں تو اللہ نے تمہیں ان پر کوئی راہ نہ رکھی. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کی سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. ویسے عمر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ شاہ صاحب آپ جو فرمائیں انشاءاللہ وہی پیش کریں گے. آپشن دیں آپ. اس میں تو پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی کلام ہے جیسا موضوع بھی ہے جی، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بیچ میں اشعار انشاءاللہ کلام میں پیر میر علی کے بھی شامل کریں گے. پیر میر علی شاہ صاحب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے کلام کے اشعار انشاءاللہ بیچ میں ہم شامل آپ کریں. پہلا کلام یہ لینا پیر میر علی شاہ صاحب کا، آج سکھ متراں دی ودھیری ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. آج سکھ مترانی ودھیری آج سکھ مترانی ودھیری کیوں دل اداس گھنے کیوں دل اداس گھنے وچ شوق چنگیری لو وچ شوق چنگیری لو وچ شوق چنگیری اج نینا لایا یوں جھڑیاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر
چند بدر شاشانی ماتھے چمک دی لاٹ نورانی ماتھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے آنکھ مستانی کالی زلف تے آنکھ مستانی مخمور کی ہن مد بھریا. اس شعر کی تشریح فرمائیں، اس میں پیر میر علی شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر. میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں عشق کی جس معراج پہ جا کے بات کر رہے ہیں وہ تو اپنی مثال آپ ہے. واہ واہ. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حضور کے عشق کا تذکرہ ہوا ہے، حسن کی بات ہوئی ہے، تو جسم کے ایک ایک بال میں عشق رسول کی وہ لذت پیدا ہو گئی ہے. لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے کہ بال کے اندر حضور کا جو عشق ہے یہ مچلنے لگا ہے. واہ واہ. ایک ایک بال حضور کے عشق سے. اچھا ادھر جو خوبصورتی کی بات ہے وہ دیکھیں، میر علی شاہ صاحب کا ذکر خیر ہے. جی. اب ان کے کلام میں کسی قسم کا کوئی تعارض تضاد نہیں ہے. جو بات داتا صاحب نے کی وہی بات میر علی شاہ صاحب نے، وہی اعلیٰ حضرت نے، چاہے وہ نثر میں کی ہو چاہے نظم میں کی ہو، کسی قسم کا تعارض نہیں. جو اہل بیت کے بارے میں ایک نے بات کی سب کی وہی ہے، جو صحابہ کے بارے میں بات کی وہی سب کی ایک ہی جیسی ہے. اچھا ہم اعلیٰ حضرت کے کلام کو دیکھیں. یہ جو سید اعلیٰ حضرت کا مشہور زمانہ کلام ہے، 4 زبانوں میں لکھا ہے، اس کو دیکھیں، اور تاجدار گولڑا کے کلام کو دیکھیں. تو شواہد سے تو یہ بات نہیں ملتی کہ تاجدار گولڑا نے اعلیٰ حضرت کو پڑھ کے لکھا ہو یا اعلیٰ حضرت نے تاجدار گولڑا کو پڑھ کے لکھا ہو. ایک بات ضرور ملتی ہے کہ دونوں نے جو لکھا ہے یہ حضور کو دیکھ کے لکھا ہے. واہ واہ. جب یہ بات کی مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، حضور کا چہرہ ہے اور کس انداز سے چمک رہا ہے. اور جو آپ کا زلف اگر آپ کے چہرے انور پہ آتی ہے تو وہ کس انداز سے چمکتی ہے. متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن بد بھریاں. اعلیٰ حضرت یہاں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لَکَ بَدْرٌ فِی الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خط حال ہے ماں زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. ادھر تاجدار گولڑا کو دیکھیں اور یہاں سیدی اعلیٰ حضرت کو دیکھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انا فی آتشیوں و سخا کا اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم 2 بوند ادھر بھی گرا جانا. اور تاجدار گولڑا اس پہ کیا کہتے ہیں کہ 2 ابرو کوس مثال دسن جن تو نو کے مزا دے تیر چھٹن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اور آخر میں دونوں نے ہی کمال کیا ہے. دونوں آخر میں تعجب کا اظہار کرتے ہیں، سبحان اللہ ما اجمالا کا ما احسنا کا ما اکمالا کا. کتھے میر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی کتھے جا اڑیاں. اور عاشق کہتے ہیں مشتاق اکھی جتھے جا اڑیاں. اور وہاں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بس خام آئے خام میں نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، شاد احبہ ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا. اب دونوں نے آخر میں ہاتھ باندھ دیے. حضور جتنی بھی شان بیان کریں، مولا علی کے اس فرمان کی انہوں نے یہ تائید کر دی. سیدی وساندی مولائی و مولا الکل، مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قال قائل، حضور کی شان بیان کرنے والا اینڈ پہ یہی کہتا ہے حضور آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا آپ کے بعد دیکھا ہے. ہائے ہائے. مکھ چند بدر، مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر، مکھ چند بدر، مکھ
چند بدر شاشانی ماتھے چمک دلاٹ نورانی ماتھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایس صورت نو میں جانا تھا ایس صورت نو ایس صورت نو ایس صورت نو میں جانا تھا کھانا کھا کے جانے جہانا کا جانا کھا کے جانے جہانا کا سچ کھاتے رب دی مشانہ کا سچ کھاتے رب دی مشانہ کا جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اللہ 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 اجمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا اجمل کا احسن احسن اکمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجمل کا احسن اکمل کا احسن اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتھے جان لڑیاں سبحان اللہ 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 اس شعر کو بھی شامل کریں نا، اے صورت شالہ پیش نظر، ہائے ہائے کیا پیارا شعر ہے، ہائے 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 اے صورت شالہ پیش نظر اے صورت شالہ پیش نظر وقت ذاتے روز گشر صورت شالہ
روزے حشر قبرتے پل کی جد ہو سی گزر بچ قبرتے پل کی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سڑک کھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاہ مکھ تو مخاطب بردے یمن بردے یمن لاہ مکھ تو مخاطب بردے یمن لاہ مکھ تو مخاطب لاہ مکھ تو مخاطب بردے یمن من باوری جھلک دکھا سجن 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 مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھڑ ہوگا مٹھیاں گالیاں لاؤ میٹھڑ جو ہمارا رادی سڑکڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے جی. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بڑے پیارے کلام کا ماشاءاللہ عمر بھائی نے انتخاب کیا، ہماری ریکویسٹ قبول کی اور ماشاءاللہ عمر بھائی نے پیر میر علی شاہ صاحب کا کلام سنا. کیا عشق رسول سے بھرپور کلام ہے، اور کیا پیارے انداز میں کریم آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کیا، حضور کے اوصاف کو بیان کیا. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سیدی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے. آج کا ٹاپک انشاءاللہ سیرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ رہے گا. مدنی چینل کے ناظرین، مبلغین کی طرف ہم بڑھیں گے. مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس نیکی کی دعوت کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا تو ضرور شیئر کیجئے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور شیئر کرنے والوں کو سب کو برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. ماجد بھائی کی طرف بڑھوں گا. ماجد بھائی میں چاہوں گا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ تعارف بیان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ شریعت، مہر طریقت، فاتح قادیانیت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سب سے بڑا جو آپ کو شرف حاصل ہوا جی وہ یہ کہ آپ سید زادے ہیں. آپ یقیناً عاشق رسول ولی کامل ہیں، اور آپ کی کئی خدمات ہیں انشاءاللہ مختصراً اس کا ذکر کریں گے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریباً 81 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ولادت ہے وہ یکم رمضان المبارک 1275 سن ہجری بمطابق 1859 عیسوی 1859 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوتی ہے ضلع راول پنڈی، یہ گولڑا شریف ضلع راول پنڈی پنجاب پاکستان میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ 25 واسطوں سے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، واہ واہ، اور 36 واسطوں سے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر آپ کا نسب ملتا ہے. واہ واہ. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک کے ولی یقیناً ہیں، اور شاہ صاحب اولیاء کرام کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں. جی جس طرح اولیاء کرام کی زندگی، ان کی حیات، ان کے عمل سے ان کے ارد گرد میں رہنے والے لوگ مستفید ہوتے ہیں، جی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو یہ شان بھی عطا فرمائی
کہ ان کی ولادت سے پہلے ان کا چرچا ہو جائے گا. واہ واہ، یعنی کیا بات جس جگہ یہ پیدا ہونے ہیں، جس جگہ ان کی جلوہ افروزی ہونی ہے، وہاں کے ارد گرد کے ماحول کو اس طرح کریٹ کیا جاتا تھا کہ گویا اللہ کا ولی آنے والا ہے، اس کی تیاری کی جانے والی ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جب ولادت قریب آنے لگی، آپ کی ولادت کی خبر آپ کے پیر و مرشد جو کہ آپ کے والد کے ماموں بھی ہیں، حضرت پیر سید فضل الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں پہلے ہی معلوم تھا کہ اس گھرانے کے اندر ایک ایسا روشن چراغ آنے والا ہے کہ جس کی روشنی سے جو ارد گرد کا ماحول ہے وہ جلوہ فرما جائے گا اور وہ رونق افروز ہو جائے گا. اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو قریب جو بستی ہے، جو ایریا ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک بزرگ خانقاہ میں آ کر مقیم ہو گئے اور آپ کی ولادت سے پہلے آپ کا خوب ذکر کیا کرتے تھے. جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تو یہ مجذوب حرم سرائے کی دہلیز میں پہنچے اور آپ کو باہر منگوا کر ہاتھ پاؤں چومے اور وہ رخصت ہو گئے. یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی گویا آپ کے آنے کی تیاری کا ایک ماحول کریٹ کیا. اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قوت حافظہ کے بارے میں بھی بہت پیاری بات سننے کو ملتی ہے کہ آپ کی قوت حافظہ کا عالم یہ تھا کہ آپ ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کے دوران آپ نے قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا. وہ اس طرح حفظ کیا تھا کہ آپ پڑھتے تو ناظرہ تھے لیکن اس کو بغیر دیکھے سنایا کرتے تھے. تو جب آپ کا ناظرہ ختم ہوا تو گویا آپ حافظ قرآن بن چکے تھے. کیا بات ہے، یہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک شان ہے. ایک جو واقعہ آپ کے بارے میں ملتا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، وہ آپ کے مادرزاد ولی ہونے کے بارے میں نشانی دیتا ہے. مادرزاد ولی کیا ہوتا ہے؟ مادرزاد ولی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت ماں کے پیٹ سے عطا فرمائی ہوتی ہے، جو پیدا ہی ولی ہوتے ہیں، جن کی ولایت ہی ایسی ہوتی ہے کہ جب پیدا ہوئے پیدائش سے ولی ہیں. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے استاد محترم تھے مولانا غلام محی الدین ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن سے آپ پڑھا کرتے تھے. تو آپ بچپن میں دوران سبق ایک ایسی عبارت آئی کہ شاہ صاحب آج تو ایک پبلشنگ کا دور ہے، کتابت اور طباعت کا دور ہے، ہر کتاب ایک خوبصورت مزین ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. کچھ عرصہ پہلے اگر چلے جائیں تو اس طرح طباعت نہیں ہوا کرتی تھی. تو جو نسخے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہوتے تھے، ہینڈ رائٹنگ جسے کہتے ہیں، وہ موجود ہوا کرتے تھے، وہ نقل ہوا کرتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ڈکٹیٹ کرنا، املا کروانا، املا کروا کے وہ لکھوائے جاتے تھے. تو ایک ایسا ہی کچھ یوں سمجھیے کہ ایک کتاب، اس کی کچھ عبارت وہ مٹ چکی تھی دیمک لگنے کی وجہ سے. اب وہ حصہ جب مٹ گیا تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد صاحب نے آپ کو فرمایا کہ یہ کل آپ نے یاد کر کے آنی ہے. اب آپ عرض کرتے ہیں کہ استاد صاحب یہ تو موجود ہی نہیں ہے، تو یاد کیسے کر کے آئیں گے؟ آپ نے عذر پیش کیا. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی عذر قابل قبول نہیں، آپ نے یاد کر کے آنا ہے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت یعنی اس دور میں بچپن میں بستی سے باہر جا کر ایک درخت کے پاس اپنا سبق یاد کیا کرتا تھا. تو اس دن بھی میں چلا گیا، درخت کے نیچے میں بیٹھا اور میں نے خوب زور لگایا، خوب غور کیا میں نے، لیکن وہ عبارت مجھے یاد نہیں ہو سکی، وہ نہیں سمجھ پڑ سکی. تو پھر کیا تھا، آخر کار میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ کو بلند کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں میں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ یہ عبارت کیا ہے. اب اتنا آپ کا کہنا تھا کہ یا اللہ تو بہتر جانتا ہے یہ عبارت کیا ہے، مجھے اس عبارت کا علم عطا فرما. آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے اوپر درخت تھا اس سے ایک سبزی مائل عبارت نظر آئی، آپ نے وہ یاد کی، وہ یاد کر کے آپ چلے گئے اور اگلے دن استاد صاحب کو وہ سنا دیا. استاد صاحب تھوڑے حیران ہو گئے کہ یہ تو عبارت لکھی ہوئی نہیں ہے یہاں پر، ان کو یاد کیسے ہو گئی. اب وہ تذبذب کا شکار ہیں. تو استاد صاحب کہتے ہیں کہ کنفرم یہی عبارت ہے. اب وہ استاد صاحب جاتے ہیں اور پتہ لگاتے ہیں کہ یہ کتاب دوسری، اس کا نسخہ دیکھتے ہیں، وہاں پر اس عبارت کی تفتیش کروائی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ عبارت وہی ہے جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو سنائی تھی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا
پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر کہ آپ دیکھیں نا دعا قبول ہوئی اور عبارت جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر ہوئی، آپ کے مادرزاد ولی ہونے کی ایک نشانی بھی ظاہر ہوئی. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو یہ طاقتیں یہ عطا فرماتا ہے کہ انہیں کرامات عطا فرماتا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دلوں میں القاء فرما دیتا ہے کوئی چیز، الہام فرما دیتا ہے. اللہ پاک کی شان ہے جیسے چاہے اپنے بندوں کو نواز دے. کبھی یوں بھی کرامت کا بھی ظہور ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے وہ الفاظ جو اس کتاب میں موجود نہیں، وہ عبارت، وہ الفاظ، وہ ورڈز، وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. اللہ پاک کے فضل اور اسی کے کرم سے، اسی کی عطا سے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور یہاں دیکھا جائے تو مدنی چینل کے ناظرین، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہم نے بہت زیادہ ان کا تذکرہ سنا ہوگا اور بارہا ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. اچھا، کہ یہ کرامات بھی آپ نے سنی ہوگی. ایک تو ان کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک وہ مناظرہ ہے، اور اس جو مناظرہ ختم نبوت کے حوالے سے تھا. اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ آپ کا جو علمی قد کاٹ ہے، علم دین کی طرف جو آپ کا ذوق ہے، علم دین حاصل کرنے کا جو شوق ہے، پھر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد جو اللہ پاک نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ کمال کا ہے. میں چاہوں گا قاسم بھائی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو علمی شان و شوکت ہے اس کو بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رب ذوالجلال نے بے مثال و باکمال علم کی دولت سے نوازا. جی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بچپن ہی سے لوگوں کو حیران کیا، تعجب کے اندر ڈالا کہ جس طرح آپ کی علمی شان و شوکت تھی، جس طرح آپ نے بچپن میں ہی درس و تدریس سیکھنے کا سلسلہ، قرآن، حفظ، ناظرہ، یہ ساری چیزیں جس طرح آپ نے بڑی ایک سنجیدگی کے ساتھ اور ایک غیر معمولی طور پر دیکھی اور پڑھی، سنی، سمجھی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت چھوٹی عمر تھی، اور جب آپ کو آپ کے ہی اسی مدرسے کے اندر اردو اور فارسی اور اسی طرح جب قرآن پاک کی تعلیم دلوانے کے لیے وہاں کا جو خانقاہ کا مدرسہ تھا وہیں داخل کروایا گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے چھوٹے تھے کہ جب آپ مدرسے کے اندر آتے تو ایک خادم کی ذمہ داری تھی، وہ آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے لے کے آتا اور واپس لے کے جاتا. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی طرح جب اس مدرسے کے اندر قرآن کی تعلیم حاصل کی اور دوسرے مدرسے کے اندر اردو اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، تو جب ٹیسٹ کا وقت آیا، جس طرح ہوتا ہے کہ ایک مدرسے کے اندر ایک کلاس پڑھتی ہے تو اس کا جو امتحان ہوتا ہے وہ کسی اور جگہ پر ہوتا ہے کہ بھی فلاں استاد آج اس کلاس کا امتحان لیں گے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس کلاس کے اندر پڑھتے تھے تو کہا گیا کہ اس پوری کلاس کا جو آج قرآن پاک کا جو ناظرے کا امتحان ہوگا وہ راول پنڈی کے اندر ہوگا. صحیح. اب جب پوری کلاس گئی تو ساتھ خادم بھی آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گیا، کیونکہ آپ ننھی سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، تو آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے. اب جب وہاں پر جا کر پہنچے ہیں، اس کا شروع ہوا امتحان کا وقت، تو جو ممتحن تھا امتحان لینے والا، اس نے سب سے پہلے کلاس کے اندر حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا. اب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً اس سوال کا صحیح جواب دیا. اب جو ممتحن تھا امتحان لینے والا، اس نے کہا کہ جب اس چھوٹے سے بچے کا یہ عالم ہے کہ میں نے اس سے قرآن کے بارے میں سوال کیا ہے تو اس نے بالکل صحیح جواب دیا، تو اس کا مطلب ہے پوری کلاس کے طلبہ لائق اور فائق ہوں گے اور ان کی استاد نے ان کو اچھی تربیت دی ہوگی. کہ جب ایک چھوٹے سے بچے کا عالم یہ ہے تو پوری کلاس کے حفظ و ناظرہ کا عالم کیا ہوگا. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، مکمل کی، اس کے بعد جب آپ آگے دوسری تعلیم حاصل کرنے لگے، درس نظامی کی کتابیں پڑھنے لگے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اپنے جو کلاس فیلو ہوتے تھے ان کے ساتھ بڑا محبت والا رویہ ہوتا تھا. ان کی بڑی جو تعلیم کے دوران الجھنیں ہوتی تھی اس سے دور فرماتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ سردیوں کی طویل رات ہوتی تھی، آپ رات عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتے، مطالعہ کرتے کرتے یہاں تک کہ صبح اذان فجر ہو جاتی. اور چھوٹے درجات ان کو خود جا کے پڑھاتے، پورا دن خود تعلیم حاصل کرتے اور بعد میں پھر جو چھوٹے بچے تھے، جو چھوٹے درجات کے طلبہ، ان کو پڑھاتے تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی شان و شوکت کے اوپر ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے.
کہ ایک مرتبہ ایک غیر مسلم ان کا ایک مذہبی رہنما آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کو قرآن کے اندر اتنی گہری سمجھ بوجھ عطا فرمائی. اس واقعے سے آپ دیکھیے گا کہ اس غیر مسلم نے آ کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ آپ مسلمانوں کا ایک دعویٰ ہے کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم ہے، لیکن یہ دعویٰ درست نہیں. پیر میر علی شاہ صاحب نے پوچھا کہ کیسے درست نہیں؟ اس غیر مسلم نے کہا کہ آپ کے جو نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے ہیں حضرت امام حسین. جی. انہوں نے اسلام کی خاطر کربلا کے اندر اتنی بڑی قربانی دی، اور وہ آپ کے قرآن کے بھی خادم ہیں، قرآن کے بھی نگہبان ہیں، اسی طرح آپ کے دین اسلام کے بھی محافظ ہیں. لیکن قرآن میں کہیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں آیا. تو آپ کا یہ مسلمانوں کا دعویٰ کرنا کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز موجود ہے، تو یہ درست نہ ہوا. اب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے اطمینان کے ساتھ ایک عجیب سا اس کا سوال سنا، اور جب اس کا سوال سنا تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے؟ اب اس غیر مسلم نے کہا جی میں نے آپ کا قرآن پاک پڑھا ہے، بلکہ اس وقت ابھی میری جیب کے اندر بھی موجود ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اچھا آپ قرآن پاک کو کھولیے اور پڑھیے. اب یہاں پر یہ بات سوچنے والی ہے کہ رب ذوالجلال نے اس قرآن کی ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اس غیر مسلم جو کہ قرآن سے محبت بھی کرتا تھا اور وہ مسلمانوں کے قرآن کو پڑھتا تھا، اپنی جیب کے اندر رکھا، اور پڑھنے کا انداز اس کا ایسا تھا کہ وہ بالکل عربی لب و لہجے کے اندر پڑھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، اور ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت اسے عطا فرمائی اس کا سبب یہ بنا کہ وہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے. جب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ اچھا قرآن پڑھیے، اس غیر مسلم نے قرآن پاک کھولا اور پڑھا، اور سب سے پہلے اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں تک اس نے پڑھا. تو پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہی رک جائیے. جی. ایک آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 عدد ہیں، اسے علم العداد کہتے ہیں، کہ جس کے اندر مختلف اسماء کے جو مختلف حرف ہوتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ عدد ہوتے ہیں، اسے علم العداد کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 786 عدد ہیں. اب دیکھیں کہ امام حسین، یہ جو لفظ ہیں دو امام اور حسین، اس کے عدد بن رہے ہیں 210، اور امام حسین کا جو سن پیدائش ہے وہ ہے 4 ہجری. صحیح. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سن شہادت ہے وہ 61 ہجری. صحیح. اور کرب و بلا، یہ جو دو لفظ ہیں، اس کے جو بننے عدد وہ بننے ہیں 261. صحیح. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلتے ہیں تو اس کے عدد بن رہے ہیں 200. جی. اور امام حسن کا جو سن شہادت ہے وہ 50 ہجری. جی. جب ان سارے اعداد کو آپ اکٹھا کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو عدد سامنے آتا ہے وہ آتا ہے 786. اللہ اکبر. اب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس غیر مسلم سے کہا کہ دیکھیں آپ نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو اس میں امام حسین کا تذکرہ بھی آ گیا، امام حسین کا سن پیدائش بھی آ گیا، اسی میں امام حسین کا سن شہادت بھی آ گیا، اسی میں جگہ بھی آ گئی، اسی میں وہ کربلا یعنی مقام شہادت کرب و بلا وہ بھی آ گیا. اور آگے فرماتے ہیں کہ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن، ان کا نام بھی آ گیا اس کے اندر، اور ان کی جو سن شہادت وہ بھی آ گیا. پھر آگے پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں بھائیوں کا امام ہونا یہ بھی اس قرآن کی آیت سے ثابت ہوگا. اب اس غیر مسلم نے جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ایک علمی جواب سنا اور فی البدی یعنی بغیر کسی تیاری کے یہ جواب سنا تو وہ بڑا حیران ہوا اور پریشان ہوا. مسلمانوں کے جو یہ ولی اللہ ہیں کہ انہوں نے فی البدی یہ ہمیں جواب دیا. اب اس بندے نے جب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب سنا تو رب ذوالجلال نے اس کے دل کے اندر ہدایت کا جو نور ہے اس کو جگمگا دیا. اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو وہ غیر مسلم اسی وقت کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے اور
جو علماء ہوتے ہیں ان کو کیسی علم سے نوازتا ہے، کیسی ان کی علم و شان و شوکت ہوتی ہے، اور دوسری طرف قرآن کی جامعیت بھی دیکھیں کہ لفظ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اتنی چیزیں ثابت ہوگی، اور آگے قرآن پاک کو پڑھتے جائیں تو پتہ نہیں اس کے اندر کتنے واقعات جو امام حسن اور امام حسین کے ہیں وہ اس سے بیان ہو سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا اللہ بات ہے، تبارک و تعالیٰ واہ واہ، نے جو اپنے ان نیک بندے پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسے زبردست علم سے نوازا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں ہیں کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کا صدقہ ہمارے سینوں کو بھی کشادہ فرمائے، علم دین کے لیے کشادہ فرمائے، نیکی کے لیے کشادہ فرمائے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کشادہ فرمائے۔ آپ مدنی چینل کے ناظرین، اب یہ جو واقعات ہم بیان کر رہے ہیں، سیرت بیان کر رہے ہیں، اس میں نا ہمارے سیکھنے کا جو سبق ہے نا وہ بھی ذہن میں رکھتے جائیں، چونکہ یہ پروگرامز کرنے کا مین مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کو یاد بھی کریں، ان کی سیرت کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور ساتھ جو ان کی سیرت سے حاصل ہونے والا سبق ہے اسے اپنائیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جیسے ہمارے قاسم بھی نے بتایا بھی کہ دوران کلاس جو اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں سبق میں کوئی الجھن ہوتی تو ان کی الجھن کو، ان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، اس میں کتنی بڑی خیرخواہی ہے اپنے مسلمان کے لیے۔ تو ہمیں بھی تو اپنے ان پیاروں کو یاد رکھنا ہے اور ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی ہو، کوئی دینی پریشانی ہے، کسی بھی اعتبار سے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان کی الجھن کو دور کرنا چاہیے، ان کی پریشانی کو دور کرنا چاہیے، اور پھر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ یہاں نا کہ بھائی بہت سے افراد ایک چیز کو نا بڑا وہ مکس کرتے ہیں، جب ان کے سامنے تصوف کی بات کی جائے، شریعت کی بات کی جائے، قرآن کی بات کی جائے اور عمل کی بات کی جائے، وہ ان ساری چیزوں کو نا بڑا عجیب سا کر کے بیان کرتے ہیں۔ جیسے تصوف کی بات کریں نا تو تصوف کی دنیا ہی انہوں نے الگ بنائی ہوئی ہے۔ اچھا وہ شاید لوگوں کا کنسیپٹ بھی یہ بن گیا ہے کہ لمبے لمبے بال رکھ لینے کا نام تصوف ہے، 10 انگوٹھیاں پہن لینے کا نام تصوف ہے۔ اچھا ایسے ہی کوئی وہ زنجیریں پہن لیں تو گھنگرو پہن لیے تو گندا لباس پہن لیا، نہ نہانا معاذ اللہ، اس چیز کا نام تصوف ہے۔ تو یہ بتائیں کہ جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت سے ہمیں تصوف کا درس کیا ملتا ہے، تصوف ہے کیا، اور پھر دوسرا آپ کا جو عبادت کا ذوق شوق ہے، چونکہ ایسے افراد سے اگر عبادت کا کہا جائے نا تو معاذ اللہ بساؤ کا تو اتنا خطرناک جملہ بول جاتے ہیں نماز کے حوالے سے ہی۔ وہ کسی نے بیان کیا تھا کہ ان سے جب ایسے افراد دیکھا بھی ہوگا آپ نے کہ ملنگ بنے ہوتے ہیں، جی ملنگ ہے، جی ہم کون ہے، جی ہم حسینی ملنگ ہے، تو ہم علی کے ملنگ ہیں، تو ہم غوث پاک کے ملنگ ہیں، تو ہم پیر میر علی شاہ صاحب کے ملنگ ہیں، تو ہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ افراد نا نماز کا کہا جائے، کہتے ہیں بھائی آپ تو صرف 5 ٹائم ہیں، ہم تو ہر وقت ہی نماز میں ہیں، معاذ اللہ کدھر نماز میں ہے، پتہ نہیں کہاں نماز میں ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ذکر کریں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے عالم دین، مفتی، اور آپ کی تصنیف کو دیکھا جائے، آپ کی تدریس کو دیکھا جائے، آپ کے علمی مقام کو دیکھا جائے، آپ کی یہ ساری مصروفیات، سارے معاملات، اور پھر آپ کا جو عبادت کا ذوق شوق ہے وہ بھی کمال کا تھا۔ میں چاہوں گا کہ ان دونوں چیزوں کو آپ ساتھ لے کر چلیں۔ تصوف کہتے کسے ہیں اور علم تصوف ہے کیا؟ جی دیکھیں ہمارے اسلام کی بنیاد وہ قرآن ہے، حدیث ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے تفسیر کا علم ضروری ہے، اصول تفسیر اور تفسیر۔ اسی طرح حدیث کو سمجھنے کے لیے علم حدیث۔ قرآن اور حدیث کے جو پریکٹیکل مسائل ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، انہیں سمجھنے کے لیے جس علم کو رکھا گیا ہے اس علم کو علم تصوف کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ علم تصوف ہے کیا، یہ میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ دوسرا دیکھیں کہ علم تصوف، اس کے لیے مختلف الفاظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اسلام کی پریکٹیکل صورت کا نام علم تصوف ہے، عملی صورت کا نام تصوف ہے۔ اس کے لیے 5 الفاظ بنیادی طور پہ بولے جاتے ہیں۔ نمبر 1 تصوف، نمبر 2 طریقت، نمبر 3 احسان، نمبر 4
سلوک، راہ سلوک بھی کہا جاتا ہے. صحیح. نمبر 5 تزکیہ نفس. ان سب کا مقصد ایک ہی ہے. ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، واہ واہ. اللہ تبارک و تعالی کا قرب پانا. واہ. تو مقصد کیا ہوا تصوف کا؟ کہ وہ کام کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کا قرب ملے، اور دلوں کی صفائی ہو، پاکیزگی ہو، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کے حاضر ہو. اسے کہتے ہیں تصوف. تو تصوف دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، تو وہ اولیاء کے ملفوظات میں دیکھیں، اولیاء کے عمل میں دیکھیں، اور اولیاء کی کتابوں میں دیکھیں. ایسا نہیں ہے کہ جو مزار پہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور کھیل تماشے کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے تصوف نہیں سیکھا جائے گا. تصوف سیکھنا ہے تو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب کو پڑھیں. ان کے بارے میں علماء نے لکھا، اولیاء نے فرمایا کہ جس کے دل کو قرار نہ آتا ہو وہ کشف المحجوب پڑھا کرے، اللہ اس کے دل کو اطمینان دے گا. کیا بات ہے. کشف المحجوب کوئی الگ چیز نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی تشریحات اس میں لکھی ہوئی ہیں. کیا بات ہے. داتا صاحب کا ایک مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا کوئی ہواؤں میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، انگارہ اٹھائے تو پھول بن جاتا ہو، اسے ولی نہ سمجھ لینا. پہلے یہ دیکھنا کہ وہ قرآن اور حدیث کا کتنا پابند ہے. اور ایک جگہ فرمایا ولی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں نبی پاک کا فرمان ہو، واہ واہ، اسے کہتے ہیں ولی. تو تصوف کا مقصد ہے اسلام پہ عمل، اسلام سے بیرا روی اور اسلام سے آزادی، اسلام سے نکل جانے کا نام تصوف نہیں ہے. جو کہے میں پہنچا ہوا ہوں یا مجھے نماز کی حاجت نہیں ہے، وہ دیکھے کہ جو ولیوں کے سردار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں. کیا بات ہے. وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں، علم دین سکھاتے ہیں. علم ان کی میراث ہے. اور یہ جو سادات کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی تو علم میراث ہے. اب تصوف کو دیکھیں اور تصوف کی عملی صورت کو دیکھیں تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کا عالم کیا ہے عبادت کا، اور کتنی خوبصورتی سے آپ عبادت کرتے ہیں. اور اللہ کی ذکر میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ تو مومن کا خاص وصف ہے. فرمایا مومن تو ہوتا ہی اللہ سے شدید محبت کرنے والا ہے. اور مومنین کے اوصاف اگر سورہ مومنون کے شروع میں دیکھیں تو کیا فرمایا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. مومن کون ہے؟ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یہی کامیاب مومن ہے. اور فضول گفتگو سے، فضول کاموں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں کو ادا کرتے ہیں، وعدوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی جنت کے وارث ہیں. کیا بات ہے. مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فجر کی سنتیں پڑھتے ہیں اپنے حجرہ شریف میں، جی، پھر جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. آپ امام ہو تو ٹھیک ہے، اگر وہ کسی وجہ سے لیٹ بھی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے امام بھی انسان ہی ہوتا ہے، تو سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے. اگر تو آپ کسی اور کو امام مقرر کرتے، اس کے پیچھے نماز پڑھتے. پھر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ذکر کس انداز سے کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. اس کے بعد کلمہ شریف دوبارہ پڑھتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں. 3 بار آپ دعا کرتے ہیں.
دعا مومن کا ہتھیار ہے. جب بندہ دیکھے نا اب کوئی راہ نہیں ہے نکلنے کی، پھنس گیا ہوں، بیماری ایسی ہے علاج نہیں مل رہا، شفا نہیں ہو رہی، اور اگر کرائسس کا شکار ہے، مشکلات میں ایسا گر گیا ہے کہ نکلا نہیں جا رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا کام ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے کا کام ہے. اور یہ ایسا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھاتا ہے رب اس کو بڑا نوازتا ہے. تو بندہ دیکھیں، ہر بندے کا تعلق رب سے جدا ہے. وہ رب سے جو گفتگو کرتا ہے وہ اپنے انداز میں کرے گا، وہ اپنی گفتگو اپنے انداز میں کرے گا کہ مجھے میرے رب سے کیا مسئلہ ہے. کبھی آپ ان اوقات کو دیکھیں جو حضور نے بطور خاص فرمائے ہیں کہ رب اس ٹائم فرماتا ہے کوئی مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی حاجتیں مانگنے والا میں اسے پورا کروں، بخشش مانگنے والا اسے دوں. کبھی تہجد میں اٹھیں اور صاف ستھرا لباس پہنے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تہجد پڑھیں، ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگے تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں. جیسے ایک بندے کا واقعہ پڑھا، ملتان کا واقعہ ہے، سرزمین اولیاء ہے. وہ مسجد کے اندر ایک کونے میں بیٹھا ہے، رو رہا ہے. تو کسی نے اسے دیکھا تو اس نے کہا شاید مجبور ہے. جیسے وہ بندہ مسجد سے نکلا نا تو وہ پیچھے پیچھے ہو لیا. اس نے کہا اگر کوئی حاجت ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کی حاجت پوری کروں گا. اس نے کہا کہ یہ سامنے دیکھ رہے ہو نا لینڈ کروزر کھڑی ہے، یہ میری گاڑی ہے، مجھے پیسوں کی حاجت نہیں ہے. اللہ اکبر. میرا مریض فلاں جگہ ہاسپٹل میں ہے، میں اسے ہاسپٹل چھوڑ کے آیا ہوں، میرا کام اتنا ہی تھا. میں اچھا ڈاکٹر انتخاب کر سکتا تھا، اچھا ہاسپٹل، جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، میرا کام جو تھا وہ میں چھوڑ آیا. اب شفا دینا رب کا کام ہے. میں ہاتھ اٹھا کے رب سے شفا مانگ رہا ہوں، مالک تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہمارے مریض کو شفا عطا فرما. تو یہ جو یعنی اسباب اختیار کریں، لیکن پھر جو خالی کے اسباب ہے لو اسی کی طرف لگا کے رکھیں، دعا نہ چھوڑیں. کیا بات ہے. اور ہمارا حال نقیب بھائی یہاں پر کچھ ایسا ہے کہ یعنی عوام میں اگر دیکھا جائے، عام طور پر دیکھا جائے مساجد میں بھی بسا اوقات یوں لگتا ہے کہ جیسے ہی نماز ہوتی ہے، فرض نماز کے بعد تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قبولیت کے اوقات میں سے ہے، یوں ایک ریلا باہر بھاگ کے جاتا ہے کہ پتہ نہیں باہر جا کر کیٹو کو فتح کرنا ہے یا پتہ نہیں کون سا محاذ ہے جو کھڑا ہوا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. کرنا کیا ہے باہر جا کر؟ اچھا کرنا کیا ہوگا؟ باہر جا کے گپیں لگانی ہوں گی، باہر جا کے کچھ کرنا ہوگا. حالانکہ اتنا بہترین ٹائم ہوتا. ابھی آپ نے فرض پڑھے ہیں، اللہ پاک کی طرف لو لگائی آپ نے، اب مانگنے کا ٹائم ہے. وہ بات یہ نا کہ بندہ کسی بلا تشبیہ تمثیل کہ اگر کسی سے بندہ ٹائم لے اور کہے کہ بھئی ہمیں ٹائم دیں اور 1 مہینہ ٹائم لیا، جیسے ہی ٹائم آیا آپ کہاں جی کیا مسائل ہیں بیان کریں، تو جب مسائل بیان کرنے کا ٹائم اور اٹھ کے نکل ہی گیا. مانگا کیا آپ نے؟ یہ تو مانگنے کا ٹائم ہے جب آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، نماز پڑھ لی، عبادت کر لی. اب مانگے نا. وہ رب خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، اس کا اعلان ہے، مانگیں وہ قبول فرماتا ہے. لیکن دعا کا ذہن نقیب بھائی کیوں نہیں بنتا دعائیں کرنے کا؟ اچھا ہوتا یوں ہے کہ عمر بھائی آپ دعا کر دیجیے گا، ماجد بھائی آپ کر دیجیے گا، قاسم بھائی آپ دعا کر دیجیے گا، ادھر ادھر تو کروا رہے ہوتے ہیں لیکن خود نہیں کر رہے ہوتے دعا. اس کی کیا ہو سکتی ہے وجہ؟ اصل مادیت کا دور ہے اور رزلٹ سامنے جس چیز کا جلدی آ رہا ہے اس کی طرف بندہ زیادہ بڑھتا ہے جی کہ یہ فوراً نتیجہ آنا چاہیے، فوراً آنا چاہیے نتیجہ. حالانکہ ایمان کہتے کس کو ہے؟ اس روحانی طاقت کو کہ بندہ اپنے رب سے لو تو لگائے. کچھ عرصہ پہلے ایک ریسرچ پڑھی تھی انشاءاللہ کہنے کے اوپر. اس نے لکھا کہ اگر دیکھیں نا ہم مسلمانوں میں اور کافروں میں خودکشی کے ریشو کو، مسلمان اور غیر مسلم ان کے اندر خودکشی کا ریشو دیکھیں تو مسلمانوں میں یہ ریشو کم ہے، غیر مسلموں میں زیادہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم کوئی گول سیٹ کرتا ہے، اس کو اچیو کرنے کے لیے جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جتنی ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری بروئے کار لاتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا، سارے اسباب وہ اکٹھے کر لیتا ہے.
اب اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اب ہونا ہی چاہیے کیونکہ میں نے سارے اسباب اختیار کر لیے. ادھر مسلمان ہے، یہ اپنا گول سیٹ کرتا ہے، سارے اسباب جمع کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر میں ایک جملہ کہتا ہے انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا. انشاءاللہ. کیا بات ہے، واہ واہ. اگر وہ کام نہیں ہوتا تو مسلمان کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتا ہے میرے رب نے نہیں چاہا، جی. نہیں ہوا. ہوں. ہو گیا تو شکر ادا کرتا ہے میرے رب نے چاہا، کام ہو گیا. ادھر غیر مسلم کے پاس تو یہ جملہ ہی نہیں ہے، ہوں. یہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ روحانیت ہی نہیں یہ ہے، لذت بھی نہیں ہے. یہ مذہب ہی نہیں ہے اس ہائے کے ہائے. پاس. تو وہ پھر مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو سب کچھ کیا تھا پھر بھی یہ کام نہیں ہوا. تو وہ مایوس ہو کے پھر ایک ہی راستہ ہے، اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے. تو اللہ سے تعلق، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ سے لو لگانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے. اور یہاں سے پھر کوئی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے، ملتا ضرور ہے جی. لیکن ملنے کی صورتیں مختلف ہیں. وہ رب نے فرمایا نا کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہو، جی. اور جو تمہیں ناپسند ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. جی. بندہ جلد باز ہے، بندہ جلدی کے اندر غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے، لیکن وہ رب تو بڑا کریم ہے. یہ سوچ اللہ کرے نصیب ہو جائے نقیب بھائی. اللہ کرے کہ یہ سوچ مل جائے کہ جو میرے حق میں بہتر ہے نا، میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ رب تعالیٰ خود اعلان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. ہزار ہاں نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. تو جس رب نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو میں مانگ رہا ہوں اس رب کو پتہ ہے نا کہ میرے حق میں یہ بہتر ہے یا نہیں ہے. وہ رب جانتا ہے کہ یہ میرے حق میں کتنا بہتر ہے اور اس کے بدلے کیا بہت زیادہ بہتر ہے. اچھا، جو مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھا ہے، بہت میرے حق میں بہتر ہے، نقصان دہ بھی جو ابھی جس طرح نقیب اشارہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہو سکتی. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، مجھے لگ رہا ہے، یہ میری ذہنیت ہے، یہ میری سوچ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ کیا کس کے حق میں بہتر اور کیا کس کے حق میں بہتر نہیں ہے. تو یہ ذہن بنا لیں، یہ سوچ اپنا لیں، اسے اپنے کہتے ہیں نا دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ جو میرے حق میں بہتر ہوگا میرا رب مجھے وہی عطا فرمائے گا. اور وہ بڑا کریم رب ہے، وہ وہی عطا فرماتا ہے. اور کبھی تو کوئی آزمائش بھی آتی ہے نا، آزمائش آتی ہے تو اللہ کی کرم نوازی یوں بھی ملتی ہے کہ اللہ بڑی آزمائش کو ٹال دیتا ہے چھوٹی آزمائش دے کر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. بس اپنے ذہن کو بدلنا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے. اور اسلاف کا جو انداز ہے، مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اسلاف کو پڑھیں، اپنے اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کریں. تو جب یہ زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو اللہ نے چاہا یہ جذبات ہمارے اندر بھی آئیں گے اور کچھ نہ کچھ وقت اپنے لیے نکالیں. میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، یقین کریں ہم بہت سو کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. آپ کے پاس دوستوں کے لیے وقت ہے، آپ کے پاس رشتہ داروں کے لیے وقت ہے، آپ کے پاس اپنے بزنس کے لیے، کام کاج کے لیے، سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے. ایک وقت وہ جو آپ کا اور آپ کے رب کا ہے، یہ اس تعلق کا کون سا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ ہم تو نماز کے لیے بھی آتے ہیں، نماز پڑھ کے جیسے میں نے کچھ دیر پہلے بھی کہا، نماز پڑھ کے ہم فوراً بھاگتے ہیں. کبھی تنہائیوں میں اٹھے نا، اللہ پاک کی بارگاہ میں اٹھائیں ہاتھ، مانگے اپنے رب سے، باتیں کریں اپنے رب سے. وہ کتنا کریم رب ہے، وہ کتنا کریم رب ہے کہ وہ عطا فرماتا ہے. وہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ علم اور قدرت کے اعتبار سے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے. دل کے وسوسے خیالات بعد میں پیدا ہوتے ہیں، وہ رب پہلے باخبر ہے. یہ دل میں گمان کیا آئے گا اسے پہلے پتا ہے، تمہارے دل میں گمان کیا آئے گا. وہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے علم و قدرت کے اعتبار سے. تو اس رب سے اگر ہاتھ اٹھا کے مانگیں، اس رب سے باتیں کریں، تو وہ کتنے جلدی ہماری مشکلات کو دور فرما دے گا، کتنے جلدی ہمارے دکھوں کو، ہمارے دردوں کو، ہماری تکالیف کو دور فرمائے گا، ہمیں راحتوں کا سما عطا فرمائے گا. بس
وقت دیں. اچھا پھر اپنی دنیا کی بھلائی مانگیں، عافیت مانگیں، اپنے گھر والوں کی خیر مانگیں، بچوں کی خیر مانگیں، اپنے دوستوں کی خیر مانگیں. اچھا اپنی آخرت کی خیر مانگیں، عافیت وہاں پر قبر میں عافیت مانگیں، حشر میں عافیت مانگیں. اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے خالق کے ساتھ مضبوط کریں. دعائیں مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ رشتہ مضبوط ہوگا. جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی، آپ دیکھیں کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد آپ کا کیا معمول ہے؟ یہی معمول کہ آپ دعا کرتے ہیں، پھر ذکر اذکار کر رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں، پھر ذکر اذکار کرتے ہیں، پھر آپ دعا کریں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو بار بار اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول دیکھیں، دن بھی عبادات میں گزر رہا ہے، رات بھی آپ کا ایک ٹائم آپ کا جو عبادت میں گزرتا ہے، کچھ حصہ آپ آرام فرماتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر آپ یوں ہی اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو اللہ والوں کا جو انداز ہے نا، عبادت میں دل لگتا ہے. قاسم بھائی میں چاہوں گا اس چیز کو ذکر فرمائیں کہ جو اللہ والوں کا دل لگتا ہے عبادت کی طرف، کہ ہم اپنے اندر وہ جذبات پیدا کریں کہ ہمارا دل بھی عبادت کی طرف جائے، ہم اللہ پاک کی عبادت کی طرف آئیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم نماز کی طرف آئیں، نماز پڑھنے کا بھی ذہن بنے. ہم اولیاء کرام کے آراس مناتے ہیں، بڑی عقیدت رکھتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم آراس مناتے ہیں، لیکن ان آراس سے جو سبق ملتا ہے، ان آراس کا جو پیغام ہے کہ ان ہستیوں نے جس طرح اپنی زندگی کو گزارا ہے نا، ہم اس زندگی کو، اس طرح کی زندگی کو اپنائیں، عبادت کریں، قرآن پڑھیں، اپنی نگاہوں کو پاکیزہ کریں، اپنی گفتار کو پاکیزہ کریں. میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جن کا ہم عرس مناتے ہیں، ان کے آراس مناتے ہیں، ان کے دن مناتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، یہ خالی اس حد تک نہیں ہوتا کہ بزرگوں کا آج یوم وصال ہے تو آج مختصر سی محفل کی، لنگر کا اہتمام کیا، لنگر کھایا پیا اور چلے گئے، بلکہ جو ان کی سیرت ہوتی ہے اس کا مطالعہ کر کے اس سیرت پر عمل کرنا چاہیے. بزرگوں کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز ان کے اندر نمایاں جو ملتی ہے وہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے اس پر سختی سے عمل کرتے ہیں. قرآن سے ان کو کتنی محبت ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت دیکھ لیں، کتنے قرآن پڑھتے ہیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کا مطالعہ کریں، قرآن سے کتنی محبت ہے. ابھی پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ سنا ہے کہ کیسی قرآن سے محبت ہے کہ ایک آیت سے کتنا کچھ ثابت کر دیا. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل، اس کو دیکھ لیں، کتنی تاکید سے، کتنی سختی سے اولیاء اللہ اس پر عمل کرتے ہیں. تو ہم بھی ان کی سیرت سے یہی سیکھنا چاہیے. وہ فلاں بزرگ کا آج عرس ہے تو ان کی سیرت میں کیا یہ قرآن بڑا پڑھتے تھے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے تھے، سخی تھے، سخاوت کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے. جب ہم اس طرح ان بزرگوں کے آراس منائیں گے، ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو معاشرے کے اندر ایک علیحدہ انقلاب آئے گا. آپ دیکھیں نا قاسم بھائی، محبت ہے نا، محبت تو ویسے ہی اطاعت کرواتی ہے نا، محبت تو لے کر اس طرف آتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو فالو کریں نا، آپ اس کی اطاعت کریں. آپ دیکھیں وہ کرتا کیا ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں، آپ کا محبوب، اس کا عمل کیا تھا، اس کے روزمرہ کے معاملات کیا تھے. ہم پورا نہیں ان جیسی زندگی گزار سکتے. یہ تو اللہ پاک کا ان پر فضل ہوتا ہے کہ وہ دن بھی ان کی عبادت میں گزرتے ہیں، ان کی راتیں بھی عبادت میں گزرتی ہیں. وہ بہت کم بولتے ہیں، کم کھاتے ہیں، کم سوتے ہیں، یعنی ان کا تو یہ معمول ہوتا ہے. اگر بالفرض ایسا نہیں، کچھ نہ کچھ تو انداز اپنا سکتے ہیں نا، ہم کچھ تو کر سکتے ہیں. کہ جیسے آج پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے، اللہ کروڑ ہاں رحمتیں نازل فرمائے آپ کی تربت پر، ہزار ہاں کروڑ ہاں اربوں خربوں رحمتیں برکتیں اللہ پاک آپ کے مزار پر نازل فرمائے. تو ان کی عبادت کا ایک انداز تھا. اس کو لے کر ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، اس محبت کو لے کر آئیں. محبت تو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ محبت بڑھے گی کہ میرے شیخ ہیں، میرے بزرگ ہیں، ہمارے اسلاف میں سے ہیں، وہ ان کا معمول یہ تھا تو میں کیوں پیچھے ہٹوں. میں بھی تو ان کے نقش قدم پر چل کر راہ جنت پر چل سکتا ہوں، نیکی کی طرف بڑھ سکتا ہوں، نیکیاں کر سکتا ہوں انشاءاللہ. یہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں ماجد بھائی، یہ ان کے اوصاف یہ ہیں کہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں. کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو یوں کہیں کہ اللہ والوں کا خاصہ ہیں. میں چاہوں گا کچھ ان کے وہ خاصوں کو بیان فرمائیں. جی بالکل ایسا ہی ہے شاہ صاحب. اللہ والے جو ہیں وہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ. اور حقوق العباد کا خیال رکھنا
یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس قدر ضروری ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ حق العبد کی تلافی کے لیے جس کا حق اگر ضائع کیا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ خوشاب ضلع پنجاب کا ہی علاقہ ہے، اور یہاں پر جب آپ موجود تھے تو اس وقت ایک مسجد تھی کچھ فاصلے پر آپ کے دور میں، تو وہاں اس مسجد سے متعلق ارد گرد کے لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ اس مسجد میں جنات ہیں، یا یہ مسجد آسیب زدہ ہے، تو وہاں کوئی جایا نہیں کرتا تھا اور ڈرتے تھے۔ شام کے بعد یعنی رات کو کوئی جانے کا تصور وہاں پر نہیں تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ معمول کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس مسجد میں جاتے، اور وہاں پر جو اپنے معمولات تھے اوراد و وظائف کے، اور اس کے علاوہ دیگر جو آپ کے معمولات تھے، وہ آپ کیا کرتے تھے حسب معمول روزانہ۔ البتہ اپنے جو اسباق اور درسی کتابوں کا مطالعہ تھا وہ آ کر آپ کرتے تھے، لیکن جایا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد جایا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک لوگوں میں یہ مشہور ہو کہ یہ مسجد آصف زدہ ہے، یا ارد گرد کا ایریا یا جنات ہیں، ڈرا ہوا ماحول ہو لوگوں میں، تو اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ عشاء کے بعد جا رہے۔ تو استفسار پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود ارشاد فرمایا کہ اس مسجد میں جانے کی جو وجہ ہے جی وہ یہ ہے کہ مجھے بعض وظائف ایسے ہیں جن کو میں کرتا ہوں، جن کو میں پڑھتا ہوں، ان کو بلند آواز سے پڑھنا ہوتا ہے۔ میں اس مسجد میں اس لیے جاتا ہوں کہ یہاں کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اور رات کو میں نے وظائف پڑھنے ہوتے ہیں، تو میری بلند آواز جو ہے وہ کسی کو تکلیف میں نہ ڈال دے۔ اللہ اکبر! یعنی آپ سوچ دیکھیں شاہ صاحب، میری بلند آواز پڑھ کیا رہے ہیں وظائف، اللہ، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ وظائف تو دور کی بات ہے، ہم بلند آواز سے کیا کر رہے ہوتے ہیں، مطلب لوگوں کو کس قدر تکلیف میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو عمل ہے کہ میری بلند آواز کسی کو تکلیف میں نہ ڈال دے، کوئی سویا ہوگا، کوئی بزرگ ہوگا، کوئی بچہ ہوگا، اس کو سلایا ہوگا، کسی کو تکلیف میں نہ ڈال دے، اس لیے آرام و سکون کے لیے ان کے میں اتنی دور اس مسجد میں جاتا ہوں، اور عشاء کی نماز کے بعد وہاں پر بلند آواز سے کیا اور پیارا سبق ہے ماجد بھائی، پڑھتا ہوں۔ کیا پیارا سبق ہے، درس کیا ہے اللہ والوں کا۔ آپ دیکھیں یہاں ہم اگر اپنی سوسائٹی کی بھی بات کریں نا، اپنے معاشرے کی بات کریں، تو بسا اوقات شادیوں میں کیا ادھم مچایا ہوتا ہے، یعنی اتنا شور اتنا شور اتنا شور، والعیاذ باللہ۔ اچھا پھر ایک تو گناہ پر گناہ، یہ ایک تو حرام سن رہے ہیں، گانے بازوں کی طرف ہیں، اچھا وہ لگائیں، اور پھر پورے محلے کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ شادی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے جی؟ شادی، یہ انوکھی شادی ہو رہی ہے کہ پورا محلہ تکلیف میں ہے۔ یہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک جہاں پر میری رہائش ہے وہاں پر نا قریب سے اتنا شور اسی طرح کا کوئی، یعنی یوں کہیں کہ عذاب میں ہم آگے، دروازے بند کر دے، کھڑکیاں بند کر دیں کہ یہ شور بند ہو، ختم ہو، سو وہ اپنے کام کاج کی طرف جانا ہے۔ جامعۃ المدینہ میں جایا کرتے تھے تو، لیکن بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ اب کریں تو کریں کیا کریں؟ یہ احساس اللہ کرے آ جائے کہ ایسا نہ کریں۔ ایک تو اللہ کرے کہ گناہوں سے بچیں، حرام نہ سنیں، حرام کی طرف نہ جائیں، یہ تو ویسے ہی گناہ ہے نا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ دوسروں کو تکلیف میں ڈال کر کتنے مریض ہیں، کتنے، اچھا پھر کوئی بھی ایونٹس آ جاتے ہیں، 14 اگست یہ آئے گا تو پھر ایک ادم بازی ہوگی، والعیاذ باللہ، وہ بھی ایک تماشا لوگوں نے شروع کیا ہو جاتا ہے، کوئی باجے بجا رہے ہیں تو لوگوں کو تکلیف میں، نہ مریضوں کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ لوگوں کے آرام کا خیال، کسی چیز کا خیال نہیں کیا جا رہا، بس شور شرابہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا یہاں پر تو شہروں میں تو یوں بھی ہوتا ہے نقیب بھائی کہ حقوق عامہ اس انداز سے بھی پامال کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے سیچرڈے ہے، سیچرڈے نائٹ، یا اس طرح اسے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جیسے عید کا سما، اور پھر وہ گھروں کے باہر وہ کرسیاں لگی ہیں، ڈھابوں پر بیٹھے ہیں، اور اتنا اونچا ہنس رہے ہوتے ہیں، اتنی اونچی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور عجیب عجیب سا انداز ہے۔ کیا کریں نقیب بھائی؟ حدیث پاک ہے ایک بڑی خوبصورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں بڑا جھوم رہا تھا،
اس کو کس وجہ سے جنت ملی اور جنت میں داخلہ کس سبب سے نصیب ہوا، جب میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ راستے کے اندر ایک درخت تھا، اس نے اس وجہ سے کاٹ دیا کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ اکبر، اس تکلیف سے بچانے کے سبب اس شخص کو جنت نصیب ہو گئی، اور جنت میں وہ خوش ہے، خرم ہے اور ٹہل رہا ہے، جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں اور اس میں جو وجہ بیان کی گئی ہے کہ تکلیف سے بچانے کے لیے، جی اگر ہم اپنے ساتھ یہ طے کر لیں کہ جی مجھے کسی کو تکلیف نہیں دینی، مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جی چاہے وہ گاڑی کو غلط جگہ کھڑا کرنا ہو، چاہے اس انداز سے کہ گھر کا کچرا اٹھا کے دوسرے کے گھر کے آگے، اچھا اپنا گھر دھویا ہے تو پانی ہمسایوں کے گھر کے آگے، سڑک والے سارے تنگ ہو رہے ہیں، اسی طرح اگر کوئی آپ نے ایونٹ کیا ہے تو اس کا خمیازہ محلے والوں کو بھگتنا ہے، تو کوئی بھی عمل ہے جی اگر ہم یہ طے کر لیں کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ یہ اپر لیول تک آپ چلے جائیں کہ بھائی ہر بندہ اگر یہ طے کرے مجھ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، پھر جس کو تکلیف ہوتی ہے اس کی آہ بھی نکلتی ہے۔ جب آپ اتنی اونچی آواز سے کسی کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو دیکھیں ہمارے ماحول میں کس انداز سے، ہمارے ماحول میں کیا اسلام کی تعلیمات بھی یہ ہیں کہ آپ محفل بھی اتنی آواز سے نہیں کر سکتے، جو کہ جائز ہے نعت پڑھنا جی اور ایک جائز عمل ہو رہا ہے، لیکن اتنی اونچی آواز سے اس کو بھی منع کر دیا گیا کیونکہ کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہاں تو گانے باجیں، شور شرابہ ہے اور دوسروں کو، مریض کو چین نہیں آ رہا، بچیوں کو چین نہیں آ رہا، گھر والے بیزار ہو رہے ہیں، تو دوسروں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے ہمیں تکلیف دینے سے بچنا ہے اور دوسروں کے لیے راحت اور آسانیاں کرنی ہے۔ جو کسی کے لیے آسانی کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما ہی دیتا ہے۔ کیا بات ہے، اگر آج ہم یہ تہیہ کر لینا مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوغات لے لیں یہاں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے در کی سوغات، کہ انشاءاللہ بھی جو ہماری گفتگو بھی چل رہی ہے کہ ہم اپنی ذات سے کسی بھی اعتبار سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے، یہ ٹھان لیں آج، یہ تہیہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ دین پر عمل کرتے ہوئے، اپنے اسلاف کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آج ہم یہ تہیہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی ذات سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اچھا وہ جو کچھ مثالیں بھی دی گاڑی کے اعتبار سے، کوڑا کرکٹ اگر پھینکنا ہے تو اس اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان تکلیف میں آ سکتا ہے، میرے اس عمل کی وجہ سے آج نیت کر لیں کہ میں نے اپنے مسلمان کو تکلیف نہیں دینی۔ مسلمان کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہم سارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک رب پر ایمان لانے والے ہیں، ایک کتاب قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن ہماری رہنمائی کے لیے ہے، اللہ اکبر، سچے رب کو ماننے والے، سچے قرآن کو ماننے والے، سچے نبی کو ماننے والے ایک ہی ہیں، ہم بھائی ہیں۔ تو آپس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں، دلوں کی قدورتیں بھی نکالیں، نفرتیں بھی نکالیں، اور یہ احساس پیدا کریں کہ میرا مسلمان تکلیف میں نہ ہو۔ دیکھیں پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جائز عمل جو اللہ کا ذکر ہے، ثواب والا عمل ہے، لیکن اس کے لیے بھی کس مسجد کا انتخاب کر رہے ہیں جہاں پر کوئی نہیں ہو رہا، کہ میں نے بلند آواز سے کرنا ہے ذکر، کوئی تکلیف میں نہ آ جائے، اتنا خیال رکھ رہے ہیں۔ اور اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اور پھر گناہ کی تشہیر کر رہا ہے اور اس کی گناہوں کی وجہ سے بھی لوگ تکلیف میں پڑ رہے ہیں، اسے تو ویسے ہی ڈر جانا چاہیے۔ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ در گناہ ہے، یہ تو عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے نا، اللہ پاک کے غضب کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر گفتگو مدنی چینل کے ناظرین ہو رہی ہے، انشاءاللہ مزید بھی ہم کریں گے۔ جی عمر بھائی، آپ اپنی پسند کا کلام بتائیں جو آپ سنائیں۔ شاہ صاحب سارے کلام پسند ہیں، اب وہ کوئی ایسا ابھی اس ٹائم پہ کہ ایک ہوتا ہے کہ جو آپ اکثر گنگنا رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا وہ زیادہ قریب ہوتا ہے، دل کے قریب ہوتا ہے۔ ویسے تو ساری کلام ماشاءاللہ اللہ رسول کی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ بالکل ایسے ہی شاید اس ٹائم کے ذوق کے حساب سے اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس ٹائم کا ذوق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی انہوں نے جو بات کی نا نقیب صاحب نے،
تو یہی ہے کہ بسا اوقات کیفیت ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، اس حساب سے بھی کچھ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. جی تو ابھی جیسے انہوں نے فرمایا تو اعلیٰ حضرت کا وہ کلام جو ہے نا، وہ اس کا اشعار بھی نقیب بھائی نے شامل کیے تھے، لم یادی نظیر کا فی نظر. کیا بات ہے. تو وہی ذہن میں جو ہے وہ آ رہا تھا ابھی اعلیٰ حضرت کا کلام. چلیں انشاءاللہ. جی نقیب بھائی. زمین و زمان تمہارے لیے. کیا بات ہے. جی قاسم بھائی. تنم فرسودہ جا پارازی ہجرا یا رسول اللہ. یہ سبحان پڑھ دیجیے. انشاءاللہ. کیا بات ہے. ماجد بھائی. بہار جہاں فضا تم ہو. واہ. مصطفیٰ رضا خان صاحب. مصطفیٰ رضا خان. سبحان اللہ. بڑا پیارا کلام. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. 3-4 کلام ہو چکے ہیں اور پنجتن پاک کی کیا صاحب آپ کی تو فرمائش لینی نا، آپ سادات کا تو حکم سب سے پہلے ہوگا نا جو آپ فرمائیں گے. آخر میں لے رہے ہیں لیکن میں آخر میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آپ جب تک سنائیں، میں جب آخری ہوگا پھر انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ. آپ کی بارگاہ میں. لم یاتی نظیرک فی نظر، لم یاتی نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا، ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا، البحر علا والموج طغى، البحر علا، البحر علا والموج طغى، من بے کسو طوفان ہوش روبا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا، انا فی عطش و سخا کا عدم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، برسن ہارے ریم جھم جھم جھم، برسن ہارے ریم جھم جھم جھم، جو بوند ادھر بھی گرا جانا، تو بوند ادھر بھی گرا جانا، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبانات قطع، ارشاد احبانات قطع، ناچار اسرار پڑا جانا، ناچار اسرار پڑا جانا، دین نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ
سرا جانا بہار فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو بہار باغ رضوان تم سے ہے زیب جنا تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون تمہاں ہے خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون تمہاں ہے تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں ہمت ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو اے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا
تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا داغن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے داغن میں زمان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا کیا بات ہے، کیا بات ہے. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی، اس کلام کو بھی ایک دو شعر سنا دیں اس کے. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے باغ جنت میں باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے گیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے ابرو نہیں تو قبلوں یک جائی ہے ان کے ابرو نہیں ان کے ابرو نہیں دو قبلوں یک جائی ہے باغ جنت میں سارے بالیوں نے رحمت کی عطا لائی ہے سارے بالیوں نے رحمت کی عطا لائی ہے حال بگڑا ہے حال بگڑا ہے تو بیمار بن آئی ہے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے باغ جنت میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. اللہ پاک ہمارے عمر بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں چاہوں گا نقیب بھائی، اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو اختتامی الفاظ میں جو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفی خدمات ہیں ان کو کچھ ذکر فرمائیں.
سیدی پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہترین عالم دین، مصنف اور اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کی کئی ایک کتابیں موجود ہیں، جیسے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے جسے سیف چشتیائی کہا جاتا ہے، اس کا اگر میں پس منظر ذکر کروں تو وہ یہ ہے کہ 1891 عیسوی کے اندر مردود مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میں نبی ہوں اور میں ہی مسیح موعود ہوں، اگر کوئی مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو قادری، چشتی، سہروردی یہ میرے مقابلے میں آئیں اور میرا مقابلہ کرے، میرے سامنے آئیں۔ اس کو بھی پتا تھا کہ اگر کوئی اسلام کو بچا سکتا ہے اور اگر اسلام کی خدمت کر سکتا ہے تو وہ نسبتوں والے ہی لوگ ہیں، تو اس نے انہی کو بولا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں کتاب لکھی جس کا نام ہے شمس الہدایہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی زبردست کتاب لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں آئیں گے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، تم عیسیٰ نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اس انداز سے وہ لکھی اور ایک نئے ولولے کے ساتھ کہ لوگوں میں ایمان کی قوت دوبارہ پیدا ہو گئی اور لوگ جذبہ ایمانی سے سرشار ہو گئے۔ پھر 20 فروری 1900 عیسوی کو ایک اشتہار شائع ہوا اور 12 سوالات کیے گئے۔ مہر علی شاہ صاحب نے اس کا بھی زبردست طریقے سے جواب دیا۔ تو 20 جولائی 1900 عیسوی کو کہا گیا کہ ہم تفسیر کا مقابلہ کرتے ہیں، مہر علی شاہ صاحب بھی تفسیر لکھیں، میں بھی تفسیر لکھتا ہوں، اور جس کی تفسیر اچھی ہوگی وہ حق پہ ہے۔ مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے تفسیر لکھ دی ہیں، لیکن تفسیر قلم سے لکھنا تو عام سی بات ہے، قلم ہاتھ سے پکڑیں اور لکھنا شروع کر دیں، لیکن تفسیر یوں لکھی جائے گی کہ قلم پہ توجہ ڈالنی ہے۔ جس کا قلم خود بخود چلنا شروع ہو گیا وہ حق پہ ہے، اور جس کا قلم نہ چل سکا وہ باطل پہ ہے۔ اور اس کے لیے دن طے ہوا 25 اگست 1900 عیسوی۔ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ ڈیٹ 25 اگست 1900 عیسوی ہے، اور بادشاہی مسجد اس کے لیے مقرر ہوئی، لاہور جانا ہے۔ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کے ذریعے وقت سے پہلے ہی تشریف لے گئے، اور وہ مردود قادیانی وہاں نہیں آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس اس کا وفد آیا اور کہا کہ وہ کہہ رہا ہے ایک اپاہج کو لایا جائے اور معذور کو لایا جائے، آپ بھی دم کریں میں بھی دم کرتا ہوں، جس کے دم سے یہ چل پڑے اپاہج صحیح ہو جائے، تندرست ہو جائے، اور یا دعا کریں جس کی دعا قبول ہو جائے اور یہ صحیح ہو جائے، وہ حق پہ ہے۔ مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اگر مردے زندہ کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں، آپ مجھے کسی قبرستان میں لے جائیں، جو مردہ زندہ کر دے وہ حق پہ ہے۔ اللہ مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات کی، تو اب وہ تو مقابلے میں کہاں آنا تھا، اس نے وہ نہیں آیا، اور مسلمان ایمانی جذبے سے سرشار اس کے بعد 27 اگست کو ایک خوبصورت محفل منعقد ہوئی ختم نبوت کے نام سے، اور علماء نے خطابات کیے۔ اس واقعے کے 4 مہینے بعد اس نے کتاب لکھی اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی۔ کانٹینٹ کس کا ہے، لکھنے والا کون ہے، یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہر کتاب پڑھی نہیں جا سکتی، ہر بندے کی بات سنی نہیں جا سکتی۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس کے جواب میں انتہائی زبردست کتاب سیف چشتیائی لکھی، جس میں ہر طرح کے سوال کا ناطقہ بند کر دیا، ہر طرح کا وسوسہ ختم کر دیا، اور ایسی لاجواب کتاب ہے جو رہتی دنیا تک وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین، مسلمانوں کے پاس سرمایہ ہے اور باطل کے ہر سوال کا جواب ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اللہ پاک حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کاوش کو، جو آپ نے یہ کاوش کی اور ختم نبوت کا علم بلند کیا، جو اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ پر یہ کام لیا، سبحان اللہ، اس کے صدقے ہی اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ماہ سفر میں
پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زکام اور بخار کا عارضہ لاحق ہوا، اور آخری 3 روز تک پھر آپ کی یہی کیفیت رہی، اور پھر بار بار آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی چہرے تک تو کبھی پیشانی تک، اور کبھی جو آپ کے نیاز مند ہیں، آپ کے احباب ہیں، آپ کے عقیدت مند، تو ان کی اصرار پر کبھی آپ آنکھیں کھولتے ہیں۔ بالآخر بروز ہفتہ 29 صفر المظفر 11 مئی 1937 عیسوی بروز بدھ کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال پر ملال ہوتا ہے، اور آپ کا مزار فائز الانوار گولڑا شریف ضلع راولپنڈی پنجاب پاکستان میں موجود ہے، جہاں آج بھی وللہ الحمد مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد پریشان حال لوگ دکھ درد کے مارے عقیدت مند آپ کے مزار پر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، عقیدت مندی کے ساتھ حاضری دیتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کہ اللہ کا یہ ولی یہاں پر آرام فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ ہماری دعاؤں پر رحمت کی نظر فرمائے گا۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کے مزار پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوران سلسلہ اگر ہم سے دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ اسلام کی طرف۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی